بڑا ہے کہ پیشن اور پروفیشن ایک ہو۔ میں ایک چیز جو بڑے شدت سے محسوس کر رہا تھا کہ ہماری پوری کی پوری ایجوکیشن سیکٹر کے اندر دوست تھے، ہم بیٹھے اور تھارو ریسرچ کے بعد وی ڈیزائنڈ اے پروگرام، لائف لرننگ پروگرام، کہ آگے ایشوز پرابلمز کہاں ائیں گے، یہ چیزیں کوئی بھی نہیں سکھاتا۔ تو یہ ڈیولپ کیا گیا 18 سینچری میں۔ ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آج تک جو ہے وہ رائج ہے، اتنا ہمیں گرائیں کہ ہم ان سے بھیک مانگے اور سٹل ہم اس پہ سوچ ہی نہیں رہے۔ ایز اے پیرنٹس کہیں گے یہ ڈاکٹر یا انجینئر، انہیں ابھی بھی پتہ ہے کہ یہی پروفیشنز ہیں۔ میں تو سپورٹر ہوں لائف لرننگ سکل کا۔ آج بھی ہم جو ہے وہ جاب کو جو ہے وہ بہتر مانتے ہیں بزنس سے، حالانکہ ورلڈ جو ہے وہ بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہے۔ ہمیں انکلکیٹ کرنی ہے یہ لائف سکل۔ اگر ہم لائف سکلز انکلکیٹ نہیں کرتے اپنے کیریکولم میں، گوگل سے، ویکیپیڈیا سے اس کے ورڈز کے سینونیم چینج کرتے رہے تو انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ وہ تو ایک ایسی چیز کر سکتا ہے جس سے پوری کی پوری مطلب ایک بندہ بھی کافی ہے پورے پاکستان کے قرضے کو اتارنے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ دیٹ از کانسیپٹ، دیٹ از ریسرچ۔ مسلمان ہم دیکھیں قرآن مجید میں نماز سے زیادہ کس چیز کا ذکر ہے؟ غور و فکر کرنے کا۔ لیکن ود ان نو ٹائم، ود ان اے ویک ہم لوگوں نے اپنا LMS لرننگ مینجمنٹ سسٹم کیا۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں نے مائکروسافٹ ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ادارے کو جو ہے وہ منسلک کیا کہ اسکول کا صرف مطلب تعلیم حاصل کرنا نہیں ہوتا، ادارے جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ اس کو سمجھ چکے ہیں۔ کہ میں نے خوبصورت کانسیپٹ کیا، ٹیڈ ٹاک آپ نے میں بھی سنی ہوئی ہو، تو جس طرح آپ ایک ایکٹیویٹی، آپ کا چینل جو ہے وہ بڑا خوبصورت اویئرنیس پروگرام کروا رہا ہے، ٹیوشن دیا۔ تو اگر آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کی میزبان انم اکبر، گریٹ پاکستان ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ آج جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، ہی از این ایجوکیشنسٹ، ان کا 16 سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہے ایجوکیشن سے، ایجوکیشن سیکٹر کے بہت ہی نامور اور جاننے والے ماننے والے انسان ہیں۔ اینڈ کرنٹلی ہی از ورکنگ ایز این ڈائریکٹر ایکیڈیمکس ان ایپیکس گروپ آف کالجز۔ سر محمد عمران خان، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ سر آپ نے ایکیڈیمکس میں آنے کا کب اور کیسے فیصلہ کیا؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں بائی چوائس آیا تھا تو یہ میرا خیال ہے یہ غلط ہی ہوگا، کیونکہ موسٹلی لوگ جو ہے وہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو ایمبیشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میں بائی چوائس تو نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ ایک ضروری ہے جو میں یوتھ کو کنفیوژن دور کہنے کے لیے ایک سجیشن دوں گا کہ آج کل بڑا ہے کہ پیشن اور پروفیشن ایک ہونا چاہیے، کہ پیشن اور پروفیشن ایک ہو۔ لیکن ایک چیز جو اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ اگر جس پروفیشن میں آ گئے ہیں، اگر آپ اس کے ایمانداری کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ اگر اس کو بھی پرفارم کرنے لگ جائیں تو یقین مانیں کہ ود دا پیسز آف ٹائم اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ جب عادت ہو جاتی ہے تو وہ آپ کا پیشن ہو جاتا ہے اور پھر اسی کے اندر جو گروتھ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے، اگر اس سینس میں اگر آپ پیشن پروفیشن ڈھونڈتے رہیں تو 90% لوگ جو ہے وہ کبھی بھی وہ اچیو ہی نہ کر پائیں۔ اگر جس پروفیشن میں ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس کو آنیسٹلی جو ہے وہ کرنا ہے۔ سر بطور ڈائریکٹر ایکیڈیمکس آپ نے ایپیکس گروپ آف کالجز میں کیا اصلاحات لے کر آئے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ جس پٹری پہ چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم کہ ہم 16 سال سے ایجوکیشن کے اندر ہیں۔ میں ایک چیز جو بڑے شدت سے محسوس کر رہا تھا کہ ہماری پوری کی پوری ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ایک چیز کی جو کمی تھی کہ وی ڈونٹ پریپیئر آور اسٹوڈنٹ فار لائف۔ آپ بھی 16 سال پڑھی ہوں گی، ہم بھی پڑھے ہیں۔ جب ہم 16 سال پڑھنے کے بعد جیسی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو یقین مانیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے عجیب سی انجان دنیا میں آ گئے ہیں، کیونکہ جو پریکٹیکل لائف کے اندر جو سکلز چاہیے ہیں جو وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ ایجوکیشن کے اندر جو ہے وہ اس پورے 16 سال میں سکھائی نہیں جاتی۔ ہمیں یا تو رٹا کی طرف لے کے جایا جاتا ہے یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ پریکٹیکل لائف کی اپروچ جو ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے۔ تو ہم نے ایپیکس گروپ آف کالج کے اندر اس چیز کو جب محسوس کیا تو اللہ کا جب شکر ہوا، ہمیں ایک موقع ملا اپنے اس گروپ کو بنانے کا اور سسٹم کو ڈیولپ کرنے کا۔ تو اس کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پوری کی پوری جو دوست تھے ہم بیٹھے اور تھارو ریسرچ کے بعد وی ڈیزائنڈ اے پروگرام، لائف لرننگ پروگرام۔ بیسیکلی وی پریپیئر آور اسٹوڈنٹ فار لائف۔ اب وہ لائف لرننگ پروگرام ایک کمپریہنسو پروگرام ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہم بچوں کو مختلف اپرچونیٹیز دیتے ہیں۔ مطلب میں یہ قدر نہیں کہہ سکتا کہ آپ ہر بچے کو ہر چیز کے لیے تیار کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بچوں کو کم از کم آپ یہ انفارم کر دیں کہ آگے ایشوز پرابلمز کہاں آئیں گے۔ مثال کے طور پر اگر
ایک بچہ ہے اگر اس کا روڈ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر FIR ہو جاتی ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے پروسیڈ کیسے کرنا ہے. ہمارا جوڈیشری سسٹم کیسے کام کرتا ہے ہمیں یہی نہیں پتہ. یہ سارے کے سارے کیسے ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں. کھانے کے ایتھکس کیا ہیں, اگر آپ 5 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں تو آپ نے کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے, یہ ہے نا. آپ نے PR کیسے بنانی ہے, آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسے کمیونیکیشن کرنی ہے, یہ چیزیں کوئی بھی نہیں سکھاتا. تو ہم نے اس لائف لرننگ پروگرام کے اندر بیسیکلی اس کو سمارٹلی ڈیزائن کیا. ہمیں بھی پتہ ہے کہ وقت کم ہوتا ہے, بچوں کی پڑھائی ہوتی ہے, تو ہم نے مختلف ڈاکومنٹریز کے ذریعے اس کو کور کرنے کی کوشش کی. جیسے ہمارا پورا جوڈیشری سسٹم کیسے کام کرتا ہے اس پہ ایک ڈاکومنٹری ہم نے بنائی. اسی طریقے سے ہمارا یہ پولیس سسٹم کیسے کام کرتا ہے, کھانے کے کیا ایتھکس ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے اسمارٹ طریقے سے کرنے کے بعد بچوں کو اپرچونٹی دیتے ہیں کہ اگر ہر 15 دن کے بعد ان کو ایک 40 منٹ مل جاتے ہیں وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد, اس ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ اتنے اویئر ہوتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے یا کسی کے ساتھ بھی آپ وہ بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کم از کم دے آر اویئر کہ ہمیں اس موقع پہ یا اس ڈپارٹمنٹ کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. تو یہ سر ہمارے نصاب میں تو ہوتا نہیں ہے. دوسرا کہ ہم اسکول سے نہیں یہ چیزیں ہمیں بتانی چاہیے, آپ لائک یونیورسٹیز میں آ کے ہم یہ سیکھیں, ہم کالجز میں سیکھیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے نصاب میں کچھ اس کو ہم انٹر کریں. ہمارے نصاب میں ایسا کیا ہے کہ ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے, یا ہم مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے ترقی پذیر ممالکوں کا, اور ٹھیک ہیں یہ اصلاحات جو چل رہی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا, اگر اس کی آپ ڈگ آؤٹ کریں اس کو, تو یہ ڈیولپ کیا گیا 18 سینچری میں ٹو پروڈیوس کلرکس. کیونکہ اس وقت جو ہمارے ماسٹرز تھے انگریز, ان کو ضرورت تھی کلرکس کی, کلیریکل جاب کرنے کی, کیونکہ وہاں سے جب باہر سے تو امپورٹ کرنا کافی زیادہ مہنگا پڑتا تھا. انہوں نے کہا کیوں نہ یہاں کی یوتھ کو جو ہے وہ ہم کلرک پروڈیوس کریں. اور انفارچونیٹلی جو 18 سینچری کا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آج تک جو ہے وہ رائج ہے. آپ حیران ہوں گی, آپ ابھی بھی اگر کسی بچے کو کہیں کہ چھٹی کی اپلیکیشن لکھے تو وہ کیا کہتا ہے, آئی بیگ ٹو سے, بیگ ٹو سے. مطلب ہم نے اس پہ سوچنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ وہ ورڈ انہوں نے کوائن کیا ہماری تذلیل کے لیے کہ وہ ہم سے اتنا ہمیں گرائیں کہ ہم ان سے بھیک مانگے, اور سٹل ہم اس پہ سوچ ہی نہیں رہے. ایز اے قوم, ایز اے ڈپارٹمنٹ, ہمارا کیا ہے وہی چیز, وہ چیز جو بالکل آبسلیٹ ہو چکی ہیں, وہ چیزیں جو سلیبس جو ہے وہ اب ورلڈ جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ جا رہی ہے. پریکٹیکل اب جو ہے وہ اپروچ ڈفرینٹ ہو گئی ہے. لیکن ابھی سٹل بھی آپ پول کر کے دیکھ لیں, آپ پوچھیں بچوں سے آپ کیا بننا چاہتے ہیں یا پیرنٹس سے, تو آپ کو 99% پیرنٹس کہیں گے یہ ڈاکٹر یا انجینئر. انہیں ابھی بھی پتہ ہے کہ یہی پروفیشنز ہیں. حالانکہ اگر آپ ورلڈ کو دیکھیں, جو ورلڈ جتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے, اب 1000 richest مین اگر گوگل پہ آپ سرچ کریں یو ول فائنڈ ناٹ اے سنگل ڈاکٹر اینڈ انجینئر. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ورلڈ کس طرف جا رہی ہے. تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ پرانا ہے, اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی جو میرے دادا نے جو پڑھا ہوگا نا مسٹر چپس, آپ نے بھی اگر انٹر میں پڑھا ہوگا, تو میرے دادا نے بھی پڑھا تھا, میرے والد نے بھی پڑھا, میں نے بھی پڑھا, اور میرے بیٹے نے بھی. تو یہ دیکھیں یہ کیا ہے, یہ ایک کیریکولم بھی نہیں چینج ہو رہا. تو اب گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آئی اپریشیٹ دس پریزنٹ گورنمنٹ کہ یہ بات تو کر رہی ہے نا. اب وہ کتنے حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا, لیکن دے آر ورکنگ آن اٹ. تو سر یہ اصلاحات آئیں گی, کون سی ایسی اصلاحات ہیں جو واقعی ہمیں لانی چاہیے؟ اگر بینگ ایجوکیشنسٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, تو میں تو سپورٹر ہوں لائف لرننگ سکل کا, کہ آپ کو لائف سکل سکھانی چاہیے. کتابیں پڑھائیں, بالکل پڑھائیں, ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے اعتبار بتائیں. وہ آپ دیکھیں, آپ پورے کے پورے اس کو ایز اے پروجیکٹ دیکھیں کہ بچوں کو ضرورت کیا ہوتی ہے. ہم کمیونیکیشن سکل کی بات کرتے ہیں, ہم PR کی بات کرتے ہیں, ہم ان ساری چیزوں کی جو میں ابھی آپ کو لائف لرننگ کی بات کر رہا تھا, یہ چیزیں چھوٹی عمر سے ہمیں سکھانی چاہیے بچوں کو. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ انہیں بتانا چاہیے کہ انٹرپرینورشپ کا کیا ماڈل ہے. آج بھی ہم جو ہے وہ جاب کو جو ہے وہ بہتر مانتے ہیں بزنس سے, حالانکہ ورلڈ جو ہے وہ بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. آج کل جو دور ہے وہ انٹرپرینورز کا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ پورے کے پورے انقلاب کی 180 ڈگری پہ انقلاب کی ضرورت ہے. ہمیں انکلکیٹ کرنی ہے یہ لائف سکل. اگر ہم لائف سکلز انکلکیٹ نہیں کرتے اپنے کیریکولم میں, تو ہم کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اس دنیا کا, کیونکہ دنیا کی اپروچ بالکل ڈفرینٹ ہے, اور ہم جو ہے وہ ابھی تک اسی پرانی اپروچ کے اوپر جو ہے وہ گزر رہے ہیں. تو اپروچ تو چینج کرنی پڑے گی نا. ٹھیک ہو گیا سر. ریسرچ کے بارے میں بتائیں, ریسرچ لرننگ کے لیے ریسرچ کتنی ضروری ہے؟
پہلے تو ریسرچ کو بھی میرا خیال ہے ہمیں نا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک یا دو کتابیں لیں اور اس سے چیزوں کو اکٹھا کر کے ریسرچ بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کاپی فرام ون از پلیجرزم. پلیجرزم کہتے ہیں ادبی چوری. اگر آپ کی کتاب ہے میں نے ایک دو سینٹینس وہاں سے لیے ہیں تو وہ پلیجرزم ہے. کاپی فرام ٹو از ریسرچ. ہمارے ہاں یہ جو ریسرچ کا جو کہا جاتا ہے کہ 2 یا 4 کتابیں آپ پکڑیں گوگل سے ویکیپیڈیا سے, اس کے ورڈز کے سینونیم چینج کرتے رہے. ریسرچ یہ نہیں ہے. ریسرچ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی جتنی بھی یہی دیکھیں نا, ہم کتنی یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی اسکالرز پروڈیوس کرتے ہیں لیکن وہ کتنے ایفیکٹو ہیں. ہمیں تو اگر یہ اتنے زیادہ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں تو اثر آنا چاہیے تھا نا, کیونکہ اگر ایک ہی بھی صحیح معنوں میں اگر ریسرچر پروڈیوس ہو جاتا ہے تو وہ تو انقلاب برپا کر دیتا ہے. وہ تو ایک ایسی چیز کر سکتا ہے جس سے پوری کی پوری مطلب ایک بندہ بھی کافی ہے پورے پاکستان کے قرضے کو اتارنے کے لیے. آپ اوبر دیکھیں جی, آپ یہ کیا ہے, دیٹ از کانسیپٹ, دیٹ از ریسرچ. اس طرح کی ریسرچ کتنی ہم کر چکے ہیں. ہماری اگر ریسرچ ہے بھی صحیح تو ہم اسی طریقے سے جو ہے وہ لٹریچر پہ یا مختلف چیزوں پہ کری جا رہے ہیں اور کری جا رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اس کو بھی پورے جب کیریکولم کو چینج کریں گے تو ریسرچ کا جو صحیح مقصد ہے صرف اور صرف 2-4 چیزیں لکھ لینا, ایک دوسری جگہوں سے کاپی کرنا, یہ ریسرچ نہیں ہے. ریسرچ کے لیے پوری کی پوری جو ہے وہ ہمیں ماحول دینا ہے اور یہ تو سپورٹ کرتا ہے ہمیں. اگر بینگ اے مسلمان ہم دیکھیں قرآن مجید میں نماز سے زیادہ کس چیز کا ذکر ہے, غور و فکر کرنے کا. اور غور و فکر کیا ہے, جب آپ چیک کرتے ہیں ریسرچ کس چیز کا نام, غور و فکر کا نام ہے نا. آپ مختلف چیزوں کو ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک نئی فلاسفی پہ لے کے آتے ہیں. تو ہمارا تو قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں بار بار یہ ہدایت دے رہا ہے کہ ریسرچ کرو, غور و فکر کرو. اور ہم کیا کر رہے ہیں, اس کو چومنے والی کتاب بنایا ہوا ہے. ہم اردو تک اس کی پڑھنے کو جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے. تو جب آپ کا ایک اس دین ہی آپ کو ایک چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے اور سٹل ہم جو ہے وہ پوری دنیا سے پیچھے ہیں, وہ لوگ جو غیر ہیں وہ اس پہ عمل کر کے ترقی کر رہے ہیں, اور آج بھی ہم جو ہے وہ اس پہ عمل نہ کرتے ہوئے جو ہے وہ جس کا شکار ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو سر, ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں, تعلیمی ادارے, وہ بہت زیادہ فیسز لیتے ہیں بچوں سے اور مافیا بن گیا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت نیگیٹو ہو گئے. تو سر یہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے, کیا ایسے ہی ہے کہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ ہمیں لوٹنا چاہتے ہیں؟ اچھا, اس میں بھی ہے نا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اگر آپ کریں نا, اس کے اندر بھی 3 پلرز ہیں. ایک وہ ہے جو ایلیٹ کلاس کا ہے. ایلیٹ کلاس میں بھی اب وہاں بھی کم, جیسے بیکن ہاؤس, میں نام معذرت نہیں لینا چاہ رہا, اگر ایک ادارہ اچھا پیسے کما رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ اب ایک اور بھی اس سے اوپر پیئنگ کلاس ہے, اس سے بھی ایک پیئنگ کلاس ہے, اس نے مختلف ٹیئرز بنا دی. مطلب ایک تو ہے وہ جو بالکل ایسی اپر مڈل کلاس آپ سمجھ لیں, دوسری مڈل کلاس ہے, اور تھرڈ جو ہے وہ پور ہے. کیونکہ گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر جو حالات ہیں اگر بہتر بھی ہیں لیکن لوگوں کا ٹرسٹ اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہے. بیچارہ اگر ایک غریب آدمی بھی ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے, کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے اس کی محبت تو سب کے لیے جو ہے وہ پہلا ہوتا ہے نا, تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ چاہے میں اپنی جیب کاٹ کے جس طریقے سے بھی پیٹ کاٹ کے جو ہے وہ اپنے بچوں کو اچھا پڑھاؤں. تو 3 طرح کے ہیں, ایک ایلیٹ کلاس کے لیے ہے, ایک جو ہے وہ مڈل کلاس کے لیے ہے, اور ایک پور کے لیے, اور اسی طرح فیسلٹیز کا بھی ہے. جو تاثر کہا جاتا ہے نا ایکسپلائٹ کرنے کا, وہ صرف اور صرف اوپر والی کوشش میں ہے. ہم بھی ایک پرائیویٹ ایجوکیشنل گروپ ہیں. آپ حیران ہوں گی کہ ہمارے اگر میں ایوریج فی کی بات کروں تو ہماری ایوریج فی جو ہے وہ کوئی راؤنڈ اباؤٹ 3,000 یا 4,000 بھی نہیں بنتی, اور اس میں ہم اے سی بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, بیسٹ آف دا بیسٹ ٹیچرز بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو عوام میں بھی اصل میں سنوبش کلچر ہے. سنوبش کلچر یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چاہے میں تنگ ہو جاؤں, یہ پوری قوم ہمارا المیہ ہے. ہم نہ اپنے نیبرز کو, اپنے رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے جان کے اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جس کی فیس سب سے زیادہ ہوگی, اس ادارے میں جائیں گے جس کی فیس سب سے زیادہ ہوگی. اس کا مطلب ہے بینگ عوام ہم ان کو انکریج بھی کر رہے ہیں. لیکن کمپیریزن اگر آپ دیکھیں, اگر آپ اس میں بھی ریسرچ کر لیں تو بہت ساری ایسی آپشن بھی اویلیبل ہوتی ہیں جو کہ اتنی ہی اچھی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی فی جو ہے وہ اکنامیکل ہوتی ہے. تو ایک اسپیکٹ ہے جس میں ایک سیگمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا اس کا صحیح تاثر ہے, اور وہ ایکسپلائٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں جو ایکسپلائٹ ہونا چاہتے ہیں.
جو نہیں ہونا چاہتے, جو تھوڑی سی ریسرچ کر لیں, ان کے لیے بے شمار ایسی آپشنز ہیں. جیسے اگر میں اپنے ادارے کی بات کروں تو وی آر پرووائڈنگ بیسٹ آف دا بیسٹ. ہمارا انفراسٹرکچر, ہماری فیکلٹی, ہمارا اسٹڈی پلان کسی حوالے سے کسی بھی سے بھی کم نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جو پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو وہ شریکوں کو سمجھ لیں کہ مطمئن کرنے کے لیے, تو یہ ایک المیہ ہے. سر پھر بھی ہم میں یہ منفی سوچ پائی ضرور جاتی ہے کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہمیں لوٹ ہی رہے ہیں. بالکل یہ سوچ ہے ہم میں. بالکل ہے. سر ایجوکیشن سسٹم کو کووڈ نے کتنا زیادہ متاثر کیا ہے, اور اس میں جب جو آپ ایز این ڈائریکٹر آپ کو کیا فوری طور پر جو ہے وہ اس صورتحال سے کس طرح آپ جو ہیں وہ باہر نکلے؟ جیسے کووڈ کا انہوں نے ایجوکیشن پہ بہت اثر, ایجوکیشنل اداروں سب سے زیادہ جو وکٹم جو اس کووڈ کا رہے ہیں, کیونکہ ایزی پرے بھی تھا گورنمنٹ کے لیے. انہوں نے سب سے پہلا جو شکار کیا وہ انہی کا, کیونکہ ہر ایک کو بچے پیارے بھی ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہم سب ایز اے پیرنٹ بھی ہم ڈر گئے اسکولوں میں. تو یہ ایک چیلنج تو تھا. پہلے ایک دن تو نیچرل سی بات ہے, جب کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ایک دن تو لگتا ہے. پوری کی پوری دنیا کیونکہ اس کے اندر یہ اس پینڈیمک کا میں متاثر ہوئی. لیکن ہم اس ایک دن کے اندر بھی جو ہمارا آپس میں جو ڈائریکٹرز کا رابطہ تھا, ہم نے آپس میں بیٹھے, ہم نے کہا چلیں فاصلے ہیں لیکن آج کل ٹیکنالوجی کو یوز کریں. تو ہم نے واٹس ایپ پہ ڈیٹیل میٹنگز کی کہ اب اس پریزنٹ سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہم نے ٹیکنالوجی کو یوز کر کے دور دور بیٹھے ہیں اور ہم جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, تو کیوں نہ ٹیکنالوجی کو اچھے طریقے سے استعمال کریں. تو ہماری جو ٹیم تھی, ڈامکس ٹیم تھی, انہوں نے ود نو ٹائم, میں یہ یہاں بیٹھتے ہوئے ایک تو آپ کو لگے گا کہ اپنا ادارہ ہے, لیکن ود نو ٹائم ود ان اے ویک ہم لوگوں نے اپنا LMS لرننگ مینجمنٹ سسٹم کیا, اور ہم نے بیسٹ آف دا بیسٹ آپشن ایکسپلور کیے, اور ایک ہفتے کے اندر ہم اپنے بچوں کو دوبارہ جو ہے اس سچویشن پہ لے آئے تھے, لرننگ سسٹم پہ آن لائن. کیونکہ بے شمار آپشنز اویلیبل تھے, لیکن لوگ کیا کہتے ہیں نا, فقدان ہے ریسرچ کا, لوگ ڈھونڈنا ہی چاہتے. آپ ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو آپشن مل جاتے ہیں. تو بے شمار ایسی فری پلیٹ فارمز تھے, پیڈ پلیٹ فارم تھے. تو الحمدللہ ہم لوگوں نے مائیکروسافٹ ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ادارے کو جو ہے وہ منسلک کیا, اور بیسٹ آف دا بیسٹ جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے تھے, ہم نے ود ان نو ٹائم جو ہے وہ رسپونڈ کرتے ہوئے جو ہے وہ اس سسٹم کو جو ہے متاثر ہونے سے کم. سر یہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو آپ نے آن لائن کام کیا اور ود ان نو ٹائم, تو سر یہ کووڈ جو ہے اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم ایکٹیویٹیز سے دور ہو جائیں گے؟ یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو متاثر نہیں کر رہا کیونکہ ہم آن لائن پڑھ رہے ہیں تو ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہو رہی, تو لوگوں کو کیسے گروم کیا جا سکتا ہے؟ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن پینڈیمک جب ہوتا ہے نا, یہ پوری دنیا کے لیے سچویشن تھی. مطلب یہ ایسی سچویشن نہیں تھی جس کو کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا. جب آپ کسی پرابلم کو اگر آپ کو پتہ ہے 1 سال بعد ہونی ہے تو آپ اس کے لیے مینٹلی تیار ہوتے ہیں. یہ تو ایک ایسی سچویشن تھی جس میں دنیا کو سمجھ ہی نہیں آئی. تو یہ تو ایک ٹیمپریری سمجھ لیں کہ طریقہ کار تھا جس میں ہم آن لائن پہ سوئچ ہوئے. لیکن جب آپ وقت گزارتے ہیں, جیسے جیسے آپ وقت گزارتے ہیں, تو آپ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں دی ہیں. انسان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آپشن اس کے اندر بھی ایکسپلور کر لیتا ہے. تو اگر آپ ابھی بھی آن لائن کلاسز کے اندر دیکھیں, اب تو کیونکہ الحمدللہ دوبارہ سے اللہ کا خاص کرم ہوا, ہماری دوبارہ سے جو فزیکل کلاسز ہیں تمام اداروں کے اندر جو ہے وہ ہو چکی ہیں, لیکن سٹل خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ایک لرننگ بہت بڑی تھی, خاص طور پر ہمارے لیے تو بہت زیادہ تھی. تو ہم نے اس سمجھنے کے پرابلم کو جو ہے اپرچونیٹی سمجھ کے اس سے بہت زیادہ لرن کیا, اور ہم نے دیکھا آپ والی بات بالکل بجا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیونکہ فزیکل ڈسٹینس ہوتا ہے تو وہ جو PR ریلیشن بنانا ہوتا ہے, کیونکہ اسکول کا صرف مطلب تعلیم حاصل کرنا نہیں ہوتا, دوستیاں بنتی ہیں, آپس میں آپ سیکھتے ہیں, تعلق ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں. ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ کبھی پھر ایسی آپشن آ بھی جاتی ہے تو اب ادارے جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ اس کو سمجھ چکے ہیں کہ آن لائن ایجوکیشن کے اندر بھی آپ کیسے جدت لا سکتے ہیں, اس میں کیسے جو ہے وہ بچوں کو کمیونیکیشن کروا سکتے ہیں, کیسے جو ہے وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. ہم نے اسی آن لائن کلاسز کے دوران جو ہے وہ ڈیبیٹ کمپٹیشنز بھی کروائے. ہم نے یہ ساری کی ساری کمپٹیشنز کو لائیو رکھنے کی کوشش کی. میں نے خوبصورت کانسیپٹ کیا, ٹیڈ ٹاک آپ نے میں بھی سنی ہوئی ہو, تو ہم نے اسی طرح ٹیڈ کا ماڈل لیا. ہم نے بیسٹ آف دا بیسٹ لوگ لیے, جس طرح آپ ایک ایکٹیویٹی آپ
آپ کا چینل جو ہے وہ بڑا خوبصورت اویئرنیس پروگرام کروا رہا ہے. تو ہم نے بھی کیا کہ بیسٹ آف دا بیسٹ لوگوں کو ہائر کیا, اسٹوڈیو بنایا اور ان سے ان کے لائف ایکسپیرینسز پوچھے اور وہ اپنے بچوں سے شیئر کیے. تو یہ خوبصورت تھا جو کہ ہماری انوویشن تھی کہ ہم نے اس ٹاک کے ذریعے جو ہے وہ ایک بندہ جس نے اپنی پوری زندگی گزاری ہوتی ہے, جب وہ 40 منٹ کے اندر اپنی لائف کو سمرائز کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کی وہ 40-50 سال اپنے تجربہ بتا رہا ہوتا ہے. تو ہم نے لائف کے جتنے بھی اسپیکٹ کے جو اسپیشلسٹ تھے ہم نے ان کو اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا اور ان کی لائف سٹوریز جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کی, جو کہ میرا خیال ہے کہ فزیکل کلاسز کے سے بھی بہتر ہمیں لگا کہ یہ ایک اپروچ ایسی تھی. اس فزیکلی میں تو آپ ایک کیمپس میں جاتے ہیں نا, یہاں کیا تھا کہ ایک ہم نے چینل کے ذریعے ایک ویڈیو کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے جتنے شہروں کے اندر کالجز کے بچے تھے وہ سارے مستفید ہو گئے. سر بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے. سر استاد اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو پورا معاشرہ سننا چاہتا ہے استاد کو. تو سر ایز اے استاد, خواہ بچے ہوں پیرنٹس ہوں, استاد کو ضرور سنتے ہیں. تو سر آپ ہمارے لیے میسیج کیا دیں گے, بینگ این ایجوکیشنسٹ, بینگ این ڈائریکٹر اکیڈمکس, ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کس طرف جانا چاہیے. میرا جو یہ میسیج جو ہوگا یہ 3 اسپیکٹ میں دوں گا. سب سے پہلے تو میں اپنے اساتذہ کو میسیج یہ دوں گا کہ انہیں ہمیشہ جو ہے وہ سیکھتے رہنا چاہیے. لرننگ اپروچ, دنیا جتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے ہمیں بھی اتنی ہی تیزی سے تبدیل ہونا ہے, اتنی ہی تیزی سے اپڈیٹ ہونا ہے. اگر وہ اپڈیٹ نہیں ہوں گے, وہ آج کا بچہ جو گیجٹ میں ہم سے زیادہ آگے ہے اور وہ نالج, کیونکہ آج جو نالج جو ہے وہ اس 6 انچ کے گیجٹ کے اندر جو ہے پوری دنیا کا نالج موجود ہے. تو اگر آپ بچے کو نیونیس نہیں ملے گی تو بچہ کبھی بھی آپ سے انسپائر نہیں ہوگا. اگر آپ بچوں کو انسپائر کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ بچے اسی طرح عزت کریں جیسے پرانے زمانے میں لوگ کرتے تھے, تو پھر آپ کو اپڈیٹ ہونا پڑے گا. آپ کو اپنے آپ کو جو ہے وہ وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ, اگر آپ اپنے آپ کو نہیں کریں گے تو کہتے ہیں نا کھڑا پانی بھی بدبودار ہو جاتا ہے, تو بہتا ہوا. میرا پیرنٹس کے لیے جو یہ ہے کہ انہیں عملی مظاہرہ کر کے دکھانا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ کبھی بھی باتوں سے آپ جو ہے وہ اپنے بچے کو کبھی بھی کنونس نہیں کر پاتے. اگر میں موبائل یوز کرتا ہوں اور اپنے بچے کے سامنے ہی یوز کرتا ہوں اور میں یہ چاہوں کہ میں بچے کو منع کروں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ ایک رول ماڈل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے جس میں ایک عورت جب آئی ان کے پاس اور کہا کہ میرا بیٹا میٹھا زیادہ کھاتا ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو تاکید نہیں کی بلکہ کہا کہ 2 دن بعد آئیے گا, کیونکہ خود وہ اس ٹائم میٹھا کھا رہے تھے. مطلب آپ کی بات میں تاثیر تب آتی ہے جب آپ پریکٹیکلی عمل کرتے ہیں. تو ہمیں بینگ اے پیرنٹ سیکریفائز کرنا ہوگا. آج کل گیجٹ کا جو زمانہ ہے اس میں ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں. ہمیں کوالٹی ٹائم جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ سپینڈ کرنا ہے. میری ایڈوائس ہے یہاں تمام پیرنٹس کے ساتھ کہ نیچر کے ساتھ ہوں. ہفتے میں کم از کم 1 دفعہ پارک ضرور لے کے جائیں. 2 یا 3 گھنٹے اپنے بچے کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں, انہیں وقت دیں. اگر آپ وقت نہیں دیں گے تو وہ گیپ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اور بچوں کے لیے جو میری جو ایڈوائس ہے وہ بچوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے اوپر کام کریں, زیادہ سے زیادہ کوشش کریں, سیکھنے کی کوشش کریں, نئی ٹیکنالوجی کو دیکھنے کی کوشش کریں. اگر ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں, ان ٹیکنالوجی کا دونوں اسپیکٹ ہیں, پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے. تو اگر آپ پازیٹیولی اس کو یوز کریں گے تو یقین مانیں اور اپنی اپروچ جو ہے وہ جاب سے انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں. آپ زندگی کا ایک فارمولہ یاد رکھیے گا جو میں اپنے بچوں کو دیتے ہو جاؤں. آپ ایسا فارم ڈھونڈیں. انٹرپرینورشپ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری سوسائٹی کے اندر پرابلم کیا ہے, آپ اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کا سلوشن دیں. تو یہ ساری جتنی بھی آپ کو انوینشن نظر آ رہی ہیں یہ بیسیکلی سوسائٹی کے پرابلمس تھے, انہوں نے ان کا سلوشن دیا. تو اگر آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرے گا. یہ شارٹ کٹ ہے. اپنے لیے سارے جیتے ہیں. کبھی بھی آپ نے ہمارے بچوں نے خاص طور پہ جو ہمیں سن رہے ہیں, کبھی بھی فوکس یہ نہیں کرنا پیسے کے لیے کام نہیں کرنا. آپ نے کام جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ کام فار دی سیک آف کام کرنا ہے اور لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. جب آپ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں تو یقین مانیں آپ کے پاس ایسے ایسے دروازے کھل جاتے ہیں. پیسہ بائی پروڈکٹ ہوتا ہے. پیسہ ایسے آپ کے پاس آئے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو بھی کام کر رہے ہوں اس میں آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے ہیومینٹی میں نیشن میں کنٹریبیوٹ کریں.
کیونکہ ہماری یوتھ ہی ہمارا اثاثہ ہے, ہماری ایسٹ ہے, اسی سے ہی ہمارے پاکستان کا فیوچر ہے. اور آپ کو نہیں پتہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا آئیڈیا جو ہے, صرف ایک یوتھ جو ہے, وہ ہمارے پورے کے پورے پاکستان کی تاریخ کو بدل دے. ماشاء اللہ سر, آپ نے بہت اچھی بات کی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.